اللہ 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 اتنا گھاٹا ہوا، میرا بچہ آج کے دن پیدا ہوا اس وجہ سے وہ کمزور ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرنا، زمانے کو عیب لگا کر کے خیر اور شر کی نسبت زمانے کی طرف کرنا، یہ کیا ہے جی؟ یہ ممنوع ہے، اور کبھی یہ شرک اصغر ہوتا ہے اور کبھی شرک اکبر ہوتا ہے، کبھی شرک اصغر اور کبھی شرک اکبر ہوتا ہے۔ اس حدیث کا کچھ حصہ یا اس کا ترجمہ کے درس میں کیا جا چکا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ یہ اللہ رب العالمین ہے، ان کا یہ کہنا یہ غلط ہے، اور دہر یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی، کہا وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِهِ الْأَمْرُ، میرے ہاتھ میں معاملہ ہے، تمام معاملوں کا میں مالک ہوں، یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق خیر سے ہو یا شر سے ہو، وہ کرنے والا، وہ بھیجنے والا میں ہوتا ہوں۔ اسی طریقے سے مسلم کی روایت ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا نہ کہو، چاہے جیسا بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، کیوں؟ فإن اللہ هو الدہر، اللہ رب العالمین ہی زمانہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العالمین زمانے کا الٹ پھیر کرنے والا ہے اور زمانے کا مالک ہے، اسی سے زمانے کی اچھائی اور برائی اس کے حکم سے ہوتی ہے، خیر اور شر کو نازل کرنے والا وہی ہے، اور اگر تم زمانے کو برا بھلا کہو گے، اس میں عیب لگاؤ گے یا اس کو گالی دو گے، تو اصل میں کس کو گالی دو گے؟ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہو گے، اور انڈائریکٹلی تم اللہ رب العالمین میں نقص اور عیب لگاؤ گے۔ چلیں اس کے بعد آگے پڑھیے۔ اور ایک روایت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ مسائل پڑھیے۔ اور ایک روایت میں ہو گیا کل اس کی تعلیم پڑھائی ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا حدیث تھا، ہاں وہ بھی پڑھ لا چکا، تسبوا الدہر۔ وہ بھی پڑھ چکا۔ جی، مسائل: ایک زمانے کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کی ممانعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، اور یہ نہیں مطلق ہے، اور نہ یہ مطلق تحریم کی متقاضی ہوتی ہے، یعنی زمانے کو برا بھلا کہنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی زمانے کو برا بھلا کہے اور اس کے جانب عیب اور نقص کو لگائے تو ایسا کرنا حرام ہے، اور کبھی کبھی حرام کا یہ درجہ بڑھ جاتا ہے۔ کب بڑھ جاتا ہے؟ جب وہ کفر اکبر ہوگا تو حرام کا درجہ اور بڑھ جائے گا، اور کفر اصغر ہوگا تو حرام کا درجہ کم ہو جائے گا، لیکن یہ سب کے سب حرام ہے، سب کے سب حرام ہے۔ چلیے، چاہے اصغر ہو چاہے اکبر ہو، حرام ہے۔ ہاں، 2. زمانے کو برا بھلا کہنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ایذا پہنچانا قرار دیا۔ جی، اور یہ ایذا پہنچانا کبھی اپنے مقام سے بلند ہو کر کے کفر کے درجے تک چلا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایذا پہنچانا کفر اصغر ہے۔ لیکن گالی دینے والا اگر اللہ رب العالمین کو سیدھے گالی دینا چاہ رہا ہے تو، اور یقین کے ساتھ گالی دینا چاہ رہا ہے، یعنی وہ اس کو معلوم ہے، اس کو علم ہے کہ زمانے کو برا بھلا کہنے سے اللہ رب العالمین کو دراصل ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنے والا ہوا، اور اس حیثیت سے وہ آدمی کفر اکبر کا مرتکب ہوا۔ چلیے، 3. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ بالکل غور و فکر کیا کرنی چاہیے اس کے اوپر، کہ کچھ لوگ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دہر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی مراد اور اس کی تفصیل حدیث کے آگے بیان ہوئی ہے، کہ اقلب اللیل والنہار، یعنی ان اللہ ہوا مدبر الدہر، اللہ رب العالمین زمانے کو الٹ پھیر کرنے والا ہے، اور یہ دہر جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام نہیں ہے۔ یہی غور و فکر ہے اس کے اندر۔ چلیے، 4.
بسا اوقات انسان سب و ستم کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اگر چاہے اس کی نیت نہ بھی ہو. اگرچہ اس کی نیت نہ ہو. اس کو غور سے دیکھیے، یہ بہت اہم اور بہت کیا غور کرنے والا معاملہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ دیتا ہے لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انجانے میں وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ ہم نے ایسا ایسا کہہ دیا ہے، والعیاذ باللہ ہم بہت غصے میں تھے، اور اتنے غصے میں تھے کہ ہم کو ہوش نہیں تھا. تب بھی اس سے یہ چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی کہ تم ناراض تھے یا غصے میں تھے. تو غصے میں تھے تو کیا تم اللہ کو برا بھلا کہو گے اور کسی دوسرے کو برا بھلا کہو گے؟ ایسی صورت میں اس آدمی سے اس طرح کی باتیں قبول نہیں کی جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا مقام اس بات سے بہت بلند ہے کہ ہم اس کے لیے عذر تلاش کریں، اور خاص طور پر سے ایسے مردار عذر کے آدمی کہے کہ ہم بہت غصے میں تھے اس لیے. اگر کسی آدمی نے اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہا تو یقینی طور پر وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اس کا ارادہ نہ بھی ہو تب بھی. اگرچہ اس کا ارادہ نہ بھی ہو تب بھی ہم اس سے یہ تفصیل پوچھنے نہیں جائیں گے کہ کیا تم غصے میں بولے تھے، کیا ہوش میں نہیں تھے، کیا تو ہوش میں نہیں تھے تو کیا اللہ کو برا بھلا کہے گا؟ اگر وہ کہے گا اور اس کا یہ ارادہ ہے واقعتاً، تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. چلیں باب نمبر 46 قاضی القضات وغیرہ القاب کی شرعی حیثیت. ہاں، یہ باب نمبر کتنا ہے جی؟ 46 ہے نا. کہتے ہیں باب التسمی بقاضی القضات ونحوہ. قاضی القضات، قاضی قضات مانے چیف جسٹس جی، قاضیوں کے قاضی، ججوں کے جج ہے نا، حاکموں کے حاکم، مالکوں کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ، سرداروں کے سردار. یہ نام رکھنا کیسا ہے یا کسی کو لقب دینا کیسا ہے؟ جیسے پرانے مغل زمانے میں یہ پکارا جاتا تھا شہنشاہوں کے شہنشاہ یا شہنشاہ. آج کل بھی لوگ اپنا نام رکھتے ہیں شہنشاہ. یہ نام رکھنا درست نہیں ہے. ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی ان تمام چیزوں کے تعلق سے کہ اس کا حکم کیا ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے وضاحت کر دی جا چکی ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق یہ اللہ رب العالمین کے تعظیم سے ہے، اور یہ ساری چیزیں کمال توحید کو ثابت کرنے اور اس کو بتلانے کے لیے آئی ہیں، ہے نا. اسی طرح سے اس باب میں کچھ ناموں کا تذکرہ کریں گے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن ناموں کا رکھنا اللہ رب العالمین کے ساتھ بے ادبی ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ بے ادبی ہے اور کمال توحید کے منافی ہے ان ناموں کا رکھنا. اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا تو کہتے ہیں باب التسمی بقاضی القضات ونحوہ، یعنی قاضی القضات اور اس طرح کے نام رکھنے کا حکم کیا ہے، چاہے وہ نام اس نے خود رکھا ہو یا کسی نے اس کو یہ لقب دیا ہو اور اس سے وہ راضی ہو، اس سے وہ راضی ہو. کسی بادشاہ نے کسی کو یہ لقب دیا ہو کہ تم قاضی القضات ہو، ہے نا، تم ملک الاملاک ہو، تم وزیروں کے وزیر ہو، یہ سب اس طرح کی چیزیں نام دیا ہو تو اور وہ اس سے راضی ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ دلائل کو جب پڑھا جائے گا تو یہ سمجھ میں دلائل کے اوپر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ اس طرح کے نام رکھنا اور اس طرح کے القاب رکھنا یہ سب کے سب حرام ہے اور یہ کمال توحید کے منافی ہیں، کمال توحید کے منافی ہیں، جیسا کہ بات انشاءاللہ ہم لوگوں کے سامنے آئے گی. اور کیوں ایسا ہے جی؟ اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جس میں مخلوق کی جانب کمال تام کی نسبت کی جاتی ہے، ایسے کام میں جو کام صرف اللہ رب العالمین کا ہے، مخلوق کا نہیں ہے. جب یہ کہا جائے کسی کو کہ یہ قاضی القضات ہے، قاضیوں کا قاضی ہے، معنی یہ ہوا کہ سب سے مکمل
فیصلہ کرنے والا یہی ہے، اور تمام قاضیوں کا یہ سردار ہے، یہ مانا ہوا، اور یعنی یہ وہ آدمی ہے جس کا حکم تمام قاضیوں کے اوپر چلتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین بھی فیصلہ کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ جی بولیے جی، جی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ جی جی تو اگر آپ مطلق کر رہے ہیں قاضیوں کے قاضی، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین سے بھی وہ اوپر ہے یا نہیں؟ تو یہ سوء ادب ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ انسان چاہے جتنا بڑا ہو جائے جی، اتنے کمال کو پہنچ جائے، اور جتنا قابل کیوں نہ ہو جائے، وہ ناقص ہوگا، ناقص نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی کو قاضی القضات کہنا یہ جھوٹ ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی قاضی القضات نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا فیصلہ انسانوں کے اندر، تمام انسانوں کے اندر نہیں چل سکتا ہے۔ اگر صرف انسان ہی مراد لیں تو کیا انسان میں تمام انسانوں کے اوپر اس کا فیصلہ چلے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو گویا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے کسی کو یہ کہنا بادشاہوں کے بادشاہ، ملک الاملاک یا ملک الملوک، بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ رب العالمین بھی مالک یوم الدین ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالی بھی مالک ہے جی۔ تو یہ کہنا مالکوں کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین سے بھی بڑا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب ہے۔ حسن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایسا نہ کہتا، کیونکہ وہ چاہے کتنے کمال کے درجے کو پہنچ جائے، اس کی بادشاہت کمال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی ہے، کبھی بھی چھن سکتی ہے، وہ مر جائے گا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی بادشاہت اس طرح کے نقص سے، اس طرح کے عیب سے اور اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن اگر اس کو مطلق طور پہ کہا جائے، غور سے سنیے، اگر یہ کہا جائے قاضی القضات، قاضیوں کے قاضی، یا یہ کہا جائے شہنشاہ، نام رکھتے ہیں لوگ شہنشاہ، تو شہنشاہ نام رکھنا بھی غلط ہے جی۔ اس لیے شاہ مانے شاہان شاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، یہ نام ہے، ایسا نام رکھنا حرام ہے۔ شاہان کے معنی ملوک یعنی بادشاہ، اور شاہ کے معنی بادشاہ یعنی بادشاہوں کے بادشاہ، ملک الملوک، فارسی زبان کا جملہ ہے یہ کہنا بھی غلط ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے مثال کے طور پر قاضی قضات مصر، چیف جسٹس آف انڈیا، کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انڈیا کے وہ چیف جسٹس ہیں مثال کے طور پر۔ اردن کے قاضی القضات، عراق کے قاضی القضات، عرب کے قاضی القضات، مکہ کے قاضی القضات، یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسا قید آپ نے ذکر کر دیا جملے کے اندر جو اس کو عموم سے روک رہی ہے۔ اب اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اساءت ادب یا سوء ادب نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو ایک علاقے تک آپ نے محصور کر دیا، اور یہ بات صحیح بھی ہے، یہ بات صحیح بھی ہے کہ وہ ایک علاقے کے قاضیوں کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے، ایک علاقے کے تمام قاضی اس کے ماتحت ہیں، ایک علاقے کے تمام وزیر اس کے ماتحت ہیں، تو ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کہنا ترک کر دیا جائے اور اس سے بے نیازی کا اظہار کیا جائے تو یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح کے القاب سے سب سے زیادہ اہل مشرق یعنی ہندوستان والے لوگ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں مشرق والے، یہ زیادہ متاثر ہوئے، اور سب سے زیادہ مصیبت میں اس طرح کے ناموں سے یہی لوگ گرفتار ہوئے، ورنہ اہل المغرب جو ہیں، مغرب کے جو لوگ ہیں، وہ اس طرح کے القاب سے محفوظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں قاضی الجماعہ، قاضی القضات نہیں کہتے ہیں، قاضی الجماعہ کہتے ہیں، ایک جماعت کا قاضی، قاضی المومنین، مومنوں کا قاضی، اس طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں، مطلق یا عموم کے طور پہ اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے جی اگر کسی کے طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب کے اوپر دلالت کرتا ہو تو ایسا کرنا ناجائز ہے، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ لیکن اگر اس کی اضافت کر دی جائے، جیسا کہ ابھی بتایا ہم نے، مصر کا قاضی، ایران کا قاضی، عراق کا قاضی، انڈیا کا قاضی، تو اس کے عموم کو توڑ کر کے اس کا ذکر کیا جانا یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ گفتگو آپ کے سامنے آ چکی۔ اسی طریقے سے علماء نے ان چیزوں سے ملایا ہے، جیسے کسی آدمی کا نام رکھا جائے سید الناس، یہ کہا جائے کہ یہ لوگوں کے سردار ہیں، سید العالمین، تمام آدمیوں کے سردار ہیں۔ مذاق میں بھی آدمی کہتا ہے ایک دوسرے کو یہ سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہے، ایسا کہنا یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوء ادب ہے، کیونکہ آدمی میں تمام انبیاء بھی داخل ہیں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں سید العالمین، تو گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی والعیاذ باللہ سردار ہوا، گویا نہیں ہوا اگر ایسا کہے کوئی آدمی۔ تو سید الناس اگر یہ کہے تو ناس میں تمام انبیاء بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اس میں، تو ایسا کہنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے؟ سوء ادب ہے۔ تو لفظی طور پر ان جملوں کو استعمال کرنے اور ان ناموں کو رکھنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ یہ کمال توحید ہے، انسان کے توحید کے کمال کے مرتبے کے اوپر دلالت کرنے والی یہ چیزیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ جی ہاں جی، بات سمجھ میں آئی سب کو؟ جی سر۔ چلیں جی آگے بڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک لا مالک الا اللہ، صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گھٹیا اور حقیر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ اور آگے چلیے۔ قال سفیان، حضرت سفیان رحمہ اللہ نے ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ کا ترجمہ شاہان شاہ یعنی شہنشاہ کیا ہے۔ ہاں شہنشاہ نام رکھتے ہیں نا جی؟ جی سر۔ ہاں جی کیا جی ہوا؟ سر، نام رہتا ہے۔ ہاں نام رہتا ہے شہنشاہ۔ چلیے ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامت واخبثہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور بڑا خبیث شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ اللہ اکبر، کتنی وعید شدید ہے، آپ غور کیجئے۔ صحیح یعنی صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور یہ لفظ جو شیخ الاسلام نے یہاں پہ ذکر کیا ہے نا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث غور سے سنیے کہ ان اخنع اسم عند اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے گھٹیا، گرا ہوا، گیا گزرا، یا جو آپ ترجمہ کر لیجئے بیکار ناموں میں سے اگر کوئی نام ہے تو وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے شہنشاہ، ملک الاملاک۔ اس کو فارسی میں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں شہنشاہ۔ اخنع کے معنی اوزع، گرا ہوا، گھٹیا، بیکار نام۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اخنع کے معنی ہے اشد الاسماء صغارا عند اللہ، چھوٹا ہونے کے اعتبار سے، گرا پڑا ہونے کے اعتبار سے سب سے گھٹیا نام اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ نام ہے نا، اذل الاسماء جس کو کہہ لیجئے۔ اور یہ اس کے صاحب یعنی جس کو آپ نے یہ نام رکھا ہے،
یہ اس کے ذلت کو لازم کرتا ہے. جب اس کا نام اللہ رب العالمین کے سامنے اتنا گھٹیا ہے تو ظاہر ہے وہ آدمی بھی ذلیل ہوگا. تو اگر کسی کا نام ہے ایسا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا نام بدل دے، اپنے نام کو چینج کر دے. اللہ رب العالمین کے ساتھ ادب کا تقاضا یہی ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ وہ یہ نام رکھ کے لوگوں میں اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے، اپنی عزت نفس لوگوں میں بڑھانا چاہتا ہے کہ ہم شاہنشاہ ہیں، ہم شہنشاہ ہیں، ہم ملک الاملاک ہیں. یہ کہہ کر کے کالر وہ اٹھاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین اس کے قصد کے نقیض، یعنی اس کے قصد اور اس کے ارادے کے الٹا معاملہ کرتا ہے. اس کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کرتا ہے تو وہ آدمی ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے. اس طرح کے نام رکھنے والا آدمی کا سب سے برا نام ہے نا کون ہے؟ اسم رجولین، یہ کہا. لیکن اگر کسی عورت کا نام رکھ دیا جائے جی شہنشاہ، تو وہ بھی غلط. وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ حدیث میں رجل کا لفظ ہے، ہوگا. عورت بھی ہوگی. ہاں. اگر اس کا نام رکھا جائے تو وہ عورت بھی ہوگی، ملک الاملاک یا ملکاؤں کی ملکہ، اگر یہ کہا جائے اس کو تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنا درست اور مناسب نہیں ہے، درست اور مناسب نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ چاہے اگر آدمی یہ نام خود سے اپنا رکھے یا کسی دوسرے نے اس کو یہ نام رکھ دیا ہو اور اس سے وہ راضی ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے یہ چیز حرام ہے. اس لیے کہ مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. چاہے انسان جتنا بڑا مالک بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، اس کی بادشاہت ناقص ہے جی. وہ اپنے نفس کے اوپر پورے طرح سے حکومت نہیں کر سکتا ہے تو اس کی ملکیت کیسے تام ہو جائے گی؟ ابھی اس کے بیماری لگ جائے مثال کے طور پہ تو روک سکتا ہے اپنے آپ کو. اسی لیے بعض سلف نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ایک امیر کے پاس، ایک بادشاہ کے پاس گیا، اور تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ ہم کو کچھ نصیحت کیجیے، آپ آئے ہیں مولوی صاحب، کچھ نصیحت کیجیے. تو کہا کہ دیکھو بھائی، لو اکلت لقمۃ فغصت فی حلقک، اگر آپ کوئی لقمہ کھائیں اور آپ کے حلق میں وہ لقمہ جا کر کے پھنس جائے، اٹک جائے، ٹھسکا لگ جائے آپ کو، تو اتشتری ذلک بنصف ملکک، آپ اپنی آدھی بادشاہت دے کر کے وہ حلق سے نیچے اتار سکتے ہیں لقمہ. یعنی کوئی ڈاکٹر یا کوئی طبیب آ کر کے آپ کو یہ کہے کہ یہ لقمہ ہم آپ کا نیچے کر دیں گے، اس کے لیے آپ کو اپنی آدھی سلطنت دینی پڑے، تو کیا آپ دیجئے گا؟ کہا ہاں بالکل دے دیں گے. اس کو نکالنے کے لیے ہماری جان اٹکی ہوئی ہے اس میں سے، اور نہیں نکلوائیں گے تو مر جائیں گے. کہا چلو ٹھیک ہے، آدھی سلطنت تمہاری چلی گئی ایک لقمے کے عوض. کہا وہی لقمہ جب تمہارے پیٹ میں چل جائے اور پیٹ سے نہ نکلے تو اس کو نکالنے کے لیے اگر تمہارے نصف ملکیت کی ضرورت پڑ جائے تو کیا خرچ کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا نعم اشتری بنصف ملکی، میں اپنی آدھی سلطنت دے کر کے اس لقمے کو اپنے پیٹ سے نکالنے کی کوشش کروں گا. تو کہا کہ تمہاری بادشاہت جو ایک لقمے کے برابر بھی نہیں ہے، تم اس کے اوپر کیوں غرور کرتے ہو؟ کیوں اس میں دھوکے میں ہو اور کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ایسا مت کرو. بتانے کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، اس کی ملکیت کتنی بڑھ کیوں نہ جائے، اس کی ملکیت ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، اور کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے. حقیقی ملکیت اور پورا کنٹرول یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. قال سفیان، حدیث کی روایت میں، یعنی سفیان سے مراد سفیان ابن عیینہ. سفیان سے مراد کون ہے جی؟ سفیان ابن عیینہ، اور یہ حدیثوں کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں. وہ کہتے ہیں ملک الاملاک سے مراد شہنشاہ ہے. فارسی زبان میں یہ لفظ مستعمل ہے، ملک الاملاک بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے شہنشاہ کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے قاضی القضات، اور یہ سب کے سب نام اس میں داخل ہیں. وفی روایت، ایک روایت میں ہے، یعنی یہ روایت مسلم کی روایت ہے، کہ اغیض رجل علی اللہ یوم القیامہ واخبثہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے نا ملک الاملاک اور شہنشاہ اس طرح کا نام رکھنے والا آدمی
اللہ رب العالمین اس کے اوپر سب سے زیادہ ناراض ہوگا، سب سے زیادہ غصہ ہوگا، اور وہ آدمی سب سے زیادہ خبیث ہوگا جو اس طرح کے نام رکھتا ہوگا اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچے گا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتد غضب اللہ علی من زعم انہ ملک الاملاک، اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس شخص کے اوپر بہت سخت ہوتی ہے جو آدمی یہ کہے کہ میں ملک الاملاک ہوں، میں شہنشاہ ہوں۔ سخت ناراض اور سخت غصہ اللہ رب العالمین اس شخص کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ناراضگی سے بچائے۔ یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے جی، یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اس طرح کے نام رکھنا اس کی حرمت کتنی شدید ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ادب کے منافی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدسلوکی ہے، اور ایسے بدسلوکی کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اور کبھی اس میں کیا ہے، کذب ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ قاضی القضات، کہاں سے قاضی القضات؟ کیا پوری دنیا پہ وہ اپنا فیصلہ چلا لے گا؟ شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، دنیا میں ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ وہ نہیں رکھ سکتا، پھر کہے گا بادشاہوں کی بادشاہ؟ تو اس کا یہ کہنا جھوٹ ہے، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ دونوں حیثیت سے یہ باتیں کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا سبب ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ناپسندیدگی کا معاملہ ہے۔ چلیے، ہو گیا وقت مکمل۔ اس کے بعد مسائل ہے شاید، خیر رہنے دیے، مسائل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ہاں، یہ باب سمجھ میں آیا جی؟ جی سر۔ سارے لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ جی جی چلیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ کل سوال آیا تھا۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ دیوبند بھی تو توحید پرست ہوتے ہیں، بدعت سے بچتے ہیں، تو کیا ہم اپنی بیٹیوں کو دیوبند مسلک میں شادی کر سکتے ہیں؟ کون کہا دیوبند توحید پرست ہوتے ہیں اور بدعت سے بچتے ہیں؟ کسی خاتون کے ساتھ؟ نہیں، ان کے یہاں بے شمار بدعتیں پائی جاتی ہیں، بے شمار بدعتیں پائی جاتی ہیں، عقیدے میں بدعت پایا جاتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ کسی معاشرے یا سوسائٹی میں کسی ایک شخص کے برا ہونے کی وجہ سے سارے لوگوں کو برا کہنا کیسا، کہ ان کے ماحول صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ؟ ماحول صحیح نہیں ہے، پھر وہی بات آئی، معاشرے میں ایک آدمی کے برا ہونے سے پورا معاشرہ تھوڑی نا برا ہوتا ہے جی، وہ آدمی جو ہے وہ برا ہوگا۔ یہ کہنا تو زیادتی ہے، ظلم ہے، اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جو برا ہے اس کو برا کہیے۔ وہ کہتے وہ خاندان صحیح نہیں ہے، ان کے ماحول صحیح۔ اب اس تعلق سے تو بات کل آ چکی ہے، کل پوری تفصیلی بات آ چکی ہے اس تعلق سے۔ کائے کو کہیے گا کسی کا خاندان صحیح نہیں ہے؟
آپ کو کیا مطلب ہے اس کو بول کے کیا فائدہ ملے گا؟ لیکن ہاں واقعی آپ جانتے ہیں کہ نہیں خاندان صحیح ہے اور وہاں کوئی آدمی رشتہ کرنے جا رہا ہے، آپ سے خیر خواہی طلب کر رہا ہے، تو اس کو خیر خواہی کر دیجئے، بتا دیجئے، یہ غیبت نہیں ہوگا۔ کل دلیل آئی تھی، اسی طریقے سے کوئی آدمی نابینا ہے مثال کے طور پر، اور کئی ایک عبد الرحمن ہے، ایک بستی میں 5 عبد الرحمن ہے، اب کہیے عبد الرحمن سے ملاقات کرنی ہے، کون عبد الرحمن بھائی؟ وہی جو اندھا ہے، نابینا ہے، تو ہاں وہی نابینا ہے، اسی سے۔ تو پہچان کے لیے کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عیب لگانے کے لیے، اس کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے شیخ ہے مطلب ابھی جیسے کہ کسی کا نام صرف محمد رکھ دیا جائے تو پھر اگر اس کو مطلب بہت سے لوگ جیسے بے حرمتی کر کے بلاتے ہیں محمد ادھر آؤ مطلب نام لے کے، تو ایسے مطلب کیا کرنا چاہیے؟ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہم محمد ان کو تھوڑی یہ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی کر رہے ہیں بھائی، ہم محمد اپنے بیٹے کو یا جس کا ہم نے نام رکھا ہے وہ مراد لے رہے ہیں۔ اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ملیکا نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے ہیں، ملکہ مانے ملکہ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن ملکاؤں کی ملکہ یہ نہیں رکھ سکتے نام۔ اور پھر بھی اگر اجتناب کرے اس طرح کے ناموں سے تو بہتر ہے۔ ہو گیا؟ اور کوئی سوال؟ شیخ 6 جگہ میں غیبت کرنا جائز ہے کیا؟ ایسا کچھ ہے؟ ایک مولانا تقریر میں بول رہے تھے۔ کہاں 6 جگہ میں؟ ایک کہ یہ رشتہ والا جو آپ یہ بتائے نا، آپ کی کسی ایک رشتہ ہے تو اس میں بتانا ہے صحیح، اسی طرح ایک بادشاہ کے سامنے بولنا کہ فلاں آدمی چور ہے، اس طرح کا گنائے تھے، وہ بہت پہلے ہم سنے تھے تو ہم کو ہاں تو وہی یاد نہیں وہی ہے۔ تو کہا جی، وہی ساری چیزیں تو کہا، 6 جگہ ہم نے نہیں کہا، لیکن وہی سب ساری چیزیں کہا خیر خواہی کے لیے۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے، اور نہیں تو نہیں کہیے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ